السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ کریشن آف یونیورس کے معاملے میں دو نیریٹیوز ہیں کہ یا تو اس یونیورس کا کوئی کریٹر ہے یا خود یہ اپنا کریٹر ہے. تو اس میں جو یہ دوسرا تصور ہے کہ یہ کائنات میں خود میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ خود بن سکتی ہے، اس کے فیور میں جو تین بڑے ثبوت آتے ہیں وہ یہ ہے. پہلا ثبوت یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ انرجی ہے. یعنی میٹر بھی انرجی ہے، لائٹ بھی انرجی ہے، ہیٹ بھی انرجی ہے، اور انرجی میں یہ طاقت ہے کہ یہ اس کائنات کو وجود دے سکتی ہے. دوسری بات یہ دیکھتے ہیں ہم، جب ہم کائنات مطلب دنیا میں تو ہمیں نظم نظر آتا ہے، اور جب ہم اس دنیا کے باہر دیکھتے ہیں یعنی یونیورس میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کوئی نظم نہیں ہے. بہت ایک کیوٹک سچویشن ہے. گلیکسیز بن رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، کوئی مینجمنٹ نظر نہیں آتا جو نظم ہمیں اس دنیا میں نظر آتا ہے. اور دنیا اس پورے کائنات کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے. اور تیسری بات یہ آتی ہے کہ اگر مان لیجئے کوئی انٹیلیجنٹ کریٹر تھا تو پھر یہ اتنا وقت کیوں لگ گیا ایک کائنات کو بننے میں. یعنی اگر اس کے پاس ایک پلان تھا تو بہت آرام سے یہ چند ہی سالوں میں یا 1000 سالوں میں 2000 سالوں میں بن جاتا. یعنی انسان کو ہی بننے میں جو بتاتے ہیں کہ 400 کروڑ سال لگ گئے. تو یہ تین بڑی دلیلیں ہیں جو اس کائنات کے سیلف ایگزسٹنس کو سپورٹ کرتی ہیں. ان میں سے تو کوئی چیز بھی سیلف ایگزسٹنس کو سپورٹ نہیں کرتی. یہ دلیلیں جو تینوں ہیں یہ مذہبی تصور پر تنقید تو کہی جا سکتی ہیں، لیکن یہ سیلف ایگزسٹنس کو کیسے سپورٹ کریں گی؟ سیلف ایگزسٹنس میں تو یہ بتانا پڑے گا، یعنی وہ میکنزم دریافت کرنا پڑے گا جس سے انرجی اپنے شعور کا اظہار کرے، کیونکہ یہ کائنات ایک شعوری عمل کا لزوم کرتی ہے. اس کے بغیر میرا وجود، میری وجود کی حکمت، میرے وجود کا نظم، میرے وجود کا شعور، میرے فیصلے، یہ ساری چیزیں کیسے ایکسپلین ہوگی؟ تو ان میں سے تو کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. یہ آپ یوں کہیے کہ ہم جو تصور رکھتے ہیں اس کائنات میں اس پر یہ تین اعتراضات ہو سکتے ہیں. تو اگر اس پہلو سے آپ سوال کریں تو میں جواب دے دوں گا ان اعتراضات کا کیا جواب ہے. لیکن یہ اس سے یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس وقت تو یہ پوری کی پوری کائنات میں کوئی ایسا میکنزم دریافت نہیں ہو سکا جس سے یہ واضح ہو سکے کہ یہ شعوری سطح پر یہ سارا معاملہ کر رہی ہے. شعور کا ارادی اظہار صرف انسان کے وجود سے ہو رہا ہے ہمارے مشاہدے کی حد تک. باقی تو بے رحم قوانین ہیں جن میں پوری کائنات بندھی ہوئی ہے. تو جو چیز خود بے رحم قوانین میں بندھی ہوئی ہے وہ اپنی کریٹر کیسے ہو جائے گی؟ اس پر تو اقبال کا تبصرہ ہی کافی ہے کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراقی افلاق میں ہے خار و زبون. تو جب تک آپ یہ بتا نہ دیں کہ اس کائنات میں یہ میکنزم ہے جو اصل میں شعوری فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو دریافت کر لیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ میکنزم ہی اصل میں خالق بھی ہو جائے گا. اس وقت تک تو کوئی ایسی چیز دریافت نہیں ہوئی. یہ مذہبی تصور پر اعتراضات ہیں. اس طرح اگر آپ پیش کریں تو میں جواب دے دیتا ہوں. جی استاد، کیسے ہے مذہبی تصور پر اعتراض؟ یہ اگر میں یہاں انٹرپٹ کروں، سوری. یعنی ایک ایک چیز کو لے لیجیے. یعنی پہلی چیز یہ کہی گئی ہے کہ اس کائنات کی حقیقت انرجی ہے. تو کیا انرجی خودکار ہے؟ یعنی اپنا شعور خود رکھتی ہے تو ہماری گرفت میں آ جاتی ہے. اس وقت ہم اس کو بے پناہ طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ تو اپنے وجود کو بھی ہماری گرفت سے نہیں بچا سکتی. یہ خالق کیسے ہو گئے؟ اسی چیز کو اس وقت سائنس کہا جائے گا جب آپ علت اور معلول کا رشتہ بتا سکیں. یعنی جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ اس کائنات میں مادہ کہاں سے آیا ہے، مادے میں حیات کیسے پیدا ہوتی ہے، حیات باشعور کیسے ہو جاتی ہے. اس کا جواب ملنا چاہیے. اس کا کوئی جواب اگر ملا ہے ان تینوں سوالوں میں سے کسی بھی سوال کا
تو از راہ کرم میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ جی اگر میں اس میں تھوڑا ایڈ کروں اور اس دوسرے پرسپیکٹو سے اسی کو ایڈریس کریں کہ یہ جو ہمارے پاس ایک قانون ہے جو سائنسدان بیان کرتے ہیں لا آف تھرمو ڈائنامکس میں، کہ میٹر اور انرجی کین نیدر بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ، ٹھیک ہے، لیکن ان کو صرف آپ تبدیل کر سکتے ہیں ایک دوسرے میں۔ تو جب ہم اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ یہ قانون ہی سے بالکل واضح ہو گیا کہ یہ میٹر کریٹ ہوا ہی نہیں، اس قانون نے تو بتا دیا جب وہ کریٹ کیا ہی نہیں جا سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی سائنسی میکینزم اس کو کریٹ کرنے والا دریافت ہو ہی نہیں سکا، تو پھر کیسے کہیں گے کائنات نے اپنے آپ کو خود بنا لیا ہے؟ یہی ماننا پڑے گا کہ کائنات ازلی ہے۔ خالق جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں تخلیقی عمل کے پیچھے جو ذہن سامنے آتا ہے وہ کہاں ہے؟ اگر وہ دریافت نہیں ہوا تو اصل میں آپ قوانین دریافت کر رہے ہیں کہ یہ کارخانہ چل کیسے رہا ہے۔ خودکار قوانین ہے، وہ تو دنیا کی کسی بھی چیز میں، گاڑیاں خودکار طریقے سے چل رہی ہیں، جہاز خودکار طریقے سے اڑ رہے ہیں۔ ہم لوگ وہاں تھے ملیشیا میں، وہاں جو شہر میں ٹرینیں چلتی تھی بغیر ڈرائیور کے چل رہی تھی۔ وہ میکنزم دریافت ہونا چاہیے کہ دیکھیے مادہ ایسے وجود میں آ جاتا ہے، تو اب جو مادے کو وجود میں لانے کا عمل ہوگا وہ اصل میں بتا دے گا کہ کون ہے جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ نہیں، اصل میں اس میں جو بات کہی جاتی ہے کہ اس میں کائنات کے بننے میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے ہی نہیں، کہیں پہ بھی کوئی پلاننگ نظر آتی نہیں ہے، یعنی آپ یہ اعتراض ہوا، یہ کائنات کو اعتراض میں نے وہی کہا تھا کہ پھر آپ اعتراض کریں، پھر آپ یہ کہیں کہ جو مذہب کا تصور ہے اس پر یہ اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، کریں میں جواب۔ مطلب پھر یہ نہ کہیں کہ ایک دوسرا خالق دریافت ہو گیا، یعنی کائنات خود اپنا خالق ہے، یہ دریافت ہو گیا، پھر یہ نہ کہیں نا، کہیں مذہب کے تصور پر یہ اعتراضات ہیں۔ تو یہی تو میں نے عرض کیا۔ نہیں، میں ابھی بھی مطلب یہ اگر مان لیجیے میں سائنس یہ پروو کر دے کہ یہ کائنات میں کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے ہی نہیں، کوئی اچھا میں سمجھ گیا آپ کی بات، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ ہمارے تصور پر اگر اس طریقے سے بھی لے لیں تب بھی آپ ہمیں جواب تو دینا ہی پڑے گا۔ اس سے زمین آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معمہ ویسے کا ویسا ہی ہے، اس کا جو المذہب بیان کر رہا ہے اس پر کچھ اعتراضات ہو گئے ہیں، یہ بالکل دوسری بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو صحیح جگہ سے بات کیجیے، یعنی ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ کائنات کے بارے میں اندھا اعتقاد کرنا پڑے گا کہ کائنات آپ سے آپ ہے، ازل سے ہے، اپنے نظم کو خود بخود آگے بڑھاتی چلی جا رہی ہے اور بالکل مجبور ہے آگے بڑھنے کے لیے، اپنے قوانین کی پابند ہے، تو بس اس کو آپ نے ایک نئے تصور کے ساتھ خدا مان لیا، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ تو حل ہی نہیں ہوا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ مادہ کہاں سے وجود پذیر ہوا ہے۔ مادہ ازلی ہے تو مادے کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے اندر کوئی شعور رکھتا ہے، کوئی ذہانت رکھتا ہے، کوئی علم رکھتا ہے، تو وہ ازلی ہو بھی گیا تو کیا فرق پڑا، یعنی ایک ڈھیر ہے جو ازلی ہو گیا، اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوا۔ مسئلہ ہے کہ تینوں سوالوں کا جواب ملنا چاہیے۔ مادہ کیسے پیدا ہوا ہے، اس میں حیات کیسے پیدا ہوتی ہے، اس حیات میں شعور کہاں سے آتا ہے، یہ ہے بنیادی سوالات، تو ان بنیادی سوالات کا جواب ملنا چاہیے۔ اس میں سے اس سوال کا تو جواب دے ہی دیا ہے کہ انرجی ہے، وہ انرجی جو ہے وہ مادہ کی شکل لے ہی لیتی ہے۔ لے لینا محض واقعے کا بیان ہے، وہ علت و معلول کا رشتہ نہیں بیان ہوگا اس سے۔ علت و معلول کا رشتہ اس وقت بیان ہوگا جب آپ بتائیں گے کیسے لے لیتی ہے۔ مگر ہم نے تو انرجی کو کنورٹ کر لیا ہے نا، ماس ایلیمنٹس کو، ایٹمز کو ہم نے شعوری عمل شامل ہو گیا نا، وہ تو آپ نے کیا ہے، تو آپ تو ایک باشعور مخلوق ہیں، تو انٹیلیجنس بھی آ گئی، ارادہ بھی آ گیا، اختیار بھی آ گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو یہ تو ہمارا تصور ہے نا کہ یہ جو ڈیزائن ہے یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ انٹیلیجنٹ ڈیزائن پر اعتراض کریں، ہر چیز پہ اعتراض کریں، میں یہ کہتا ہوں کہ مذہب کے تصور کے علاوہ کوئی دوسرا تصور ہے ہی نہیں، اس پر اعتراضات کریں،
تو یہ کہیں نا، یہ نہ کہیں کہ ایک دوسرا حل مل گیا مسئلے کا، ٹھیک ہے. کوئی حل نہیں. تو مسئلے کا چلیے کوئی یہی کرتے ہیں. میں اس پہ کرٹیسائز کرتا ہوں کہ جو مذہب جو بھی حل دیتا ہے وہ صحیح نہیں دیتا. تو اس کا درست بیان کیجئے، پہلے درست بیان کیجئے، پہلے مذہب کہتا کیا ہے؟ مذہب یہ کہتا ہے کہ مذہب یہ کہتا ہے کہ مادہ خدا کے اذن اور اس کے حکم سے وجود پذیر ہوا ہے، اس میں حیات بھی اس کے حکم سے آتی ہے اور حیات باشعور بھی اس کے حکم سے ہوتی ہے، یہ کہتا ہے. اب اس پر آپ اعتراضات کریں. ہاں، جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس میں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات. میں اب سمجھ آپ گیا. اعتراضات کریں، آپ پر واضح ہو جائے گا کہ یہ اعتراضات کتنے بودے اور کتنے بےمانی ہیں. اس جگہ سے کریں. مذہب ہی نے تو اس سوال کا جواب دیا ہے کہ اس کائنات میں اوپر نظم کیوں نہیں، اور جواب دیا کس نے؟ یہ صرف قرآن ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس پوری کائنات کو اس وقت کے لیے بنایا ہی نہیں، ہم نے اسے بنایا ہی آگے کی دنیا کے لیے ہے. ہم اس سارے مواد کو اٹھائیں گے اور یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات اس کو بکھیر دیں گے. سوال ہے اس وقت کیوں بنایا ہے؟ تمہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے اگلی زندگی ابدی بنائی ہے اور یہی مواد ہے جس کو ہم نے بدل دینا ہے. اسی میٹیریل کو اٹھا کر ہم نئی دنیا بنا ڈالیں گے، وہ اتنی وسیع ہوگی جتنی یہ کائنات ہے. ارضھا کا عرض السماوات والارض، یہ تو جوابی مذہب دے رہا ہے صرف. اور یہ بتا رہا ہے کہ ایک چھوٹے سے سیارے کا ہم نے انتخاب کیا ہے جس میں ہم نے شعور اور حیات پیدا کی ہے، اور یہ شعور اور حیات جو ہے یہ بالکل نرسری کی طرح ہے. یہاں اس امتحان سے گزرنے کے بعد یہ پوری کائنات تمہاری منزل ہے، تمہاری منزل ہے. تو اس کا تو کوئی جواب کسی نے آج تک دیا نہیں سوائے مذہب.